جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن احصار کی، اور مشن احصار میں ہمارے ساتھ تعاون کر خدمت پاکستان، اور آج ہمارے ساتھ خاص مہمان خبیب فاؤنڈیشن کے رہنما ندیم احمد صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے ہی بات کریں گے۔ لیکن آج ہم ذکر کریں گے کراچی میں الخدمت کراچی کے ذریعے تمام بہادر آباد میں ایک بہت بڑا میگا سینٹر بنایا گیا ہے، جہاں سے پورے شہر میں راشن کی تقسیم اور باقی جو کھانا پکایا کھانا ہے اس کی تقسیم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کامران سہیل نے وزٹ کیا اس سینٹر کو اور وہاں ان کے ذمہ داران سے بات کی، وہاں کیا انتظامات کیے گئے ہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں کورونا کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں اضافے کے باعث، توسیع کے باعث شہریوں کی زندگی جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان کن ہے۔ پورے ملک میں کراچی کے اندر، سندھ کے اندر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت میدان میں ہیں۔ اس میں بالخصوص میں بات کروں گا الخدمت کی، جو اس وقت جو ہے وہ پوری طریقے سے میدان میں اتری ہے۔ لاک ڈاؤن سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کر دی گئے ہیں۔ شہر میں تقریباً ہر ضلع کے اندر الخدمت کے تحت جو ہے وہ میگا راشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ میں اس وقت بہادر آباد میں ایک میگا راشن سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ ریلیف کا کام کیا جا رہا ہے، راشن پیک کیے جا رہے ہیں۔ جو متاثرین ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کو یہاں سے راشن پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس وقت قاضی صدر الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ الخدمت کے ریلیف جو ٹیم ان کے انچارج بھی ہیں، اور مختلف جو ادارے ہیں، حکومت ہیں، ان کے ساتھ یہ کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت قاضی صدر الدین سے میں بات کروں گا۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ بتائیے گا کتنے لوگ ایسے ہیں اس شہر کے اندر لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں، کورونا سے بھی لڑ رہے ہیں، بھوک سے بھی لڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کراچی جو ہے تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ بلکہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے، اور اس کے اندر بڑا ایریاز جو ہے وہ سلم ایریاز ہے، جہاں لوگ روزانہ کی مزدوری کرنے والے ہیں، فیکٹریوں میں روزانہ کام کرنے والے لوگ ہیں، دیہڑی والے لوگ ہیں۔ تو ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو روزانہ کام کرتے ہیں، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اور پھر ان کی فیملی، اگر آپ 5 اور 6 فرد سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایسے لاکھوں لوگ بن جاتے ہیں کراچی کے اندر، جو اس میں بلا شبہ وہ بھوک سے اب بے چین ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلاحی تنظیمیں میدان میں آئی ہوئی ہیں اور وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ لوگ نے ایسا کام کیسا کیا ہے کہ کوئی ڈبلنگ نہ ہو؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ متاثر ہیں، کن کے گھروں میں راشن کی ضرورت ہے؟ آپ نے کوئی میکینزم بنایا ہے، کوئی فہرست آپ کے پاس موجود ہے جس کے تھرو جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ راشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا میکینزم جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ ہمارا کارکن گراس روٹ لیول پہ موجود ہے۔ مثلاً اگر ہمیں اورنگی ٹاؤن میں راشن دینا ہے تو سوسائٹی کا آدمی اورنگی ٹاؤن میں راشن دینے نہیں جائے گا۔ اورنگی ٹاؤن میں ہمارا پورا سسٹم موجود ہے الخدمت کا، بلدیہ کے اندر ہمارا سسٹم موجود ہے، اسی طرح سے نیو کراچی میں موجود ہے، معمار میں موجود ہے، گڈا، آپ نام لیں کسی بھی ایریا کا، وہاں ہمارا سسٹم موجود ہے۔ وہ ہم سے یہ کہتے ہیں، یعنی مرکزی سطح پہ، کہ جناب ہمارے ہاں اتنے خاندان جو ہے متاثر ہوئے ہیں، ہم ان کو وہ راشن وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈور ٹو ڈور جا کر ان کو راشن مہیا کر دیتے ہیں۔ تو ڈبلنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ الخدمت کا کارکن اسی محلے میں رہ رہا ہوتا ہے، اسی علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ گھر والا جو رکشہ چلاتا تھا، آج اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، مزدوری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ انہوں کا فوکس کچی آبادیوں پہ ہوتا ہے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ بھی سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسی صورتحال میں الخدمت یا آپ کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح لوگوں پہ، یا آپ سے خود رابطہ کرتے ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ بتاؤں گا، بلا شبہ ہمارے اس وقت کراچی میں 72 سے زیادہ آفیسز ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر گھر کے معاملات کو ہم نہیں جانتے ہوں گے، لیکن 72 اس وقت کراچی میں دفاتر ہیں، وہاں لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہم وہاں سے ان کا نام اور پتہ لے لیتے ہیں، پھر ہمارا اس علاقے کا جو بھی مقامی کارکن ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں یہ سفید پوش آدمی ہے یا نہیں ہے، یا اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میکینزم کے تحت ہمارا آدمی رات کے وقت جاتا ہے اور اس کو راشن مہیا کر دیتا ہے۔ اور ہم نے بڑے بڑے اپنے میگا سینٹرز بنا دیے ہیں راشن کے، اور ظاہر ہے 15 دن کا وقت گزر چکا ہے، وہ راشن جو ہم نے فراہم کیا تھا وہ تقریباً اب وہ لوگوں کے گھروں پہ ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب یہ دوسرا فیز ہمارا شروع ہو چکا ہے، جو ہم رمضان کے فرسٹ ویک تک انشاءاللہ تعالی راشن، لیکن رمضان میں ہم نے ایک کام اور کیا ہے، چونکہ حکومت
کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ وہ جگہ جگہ افطار کا انتظام نہیں ہونے دیں گے، وہ منع ہے کہ پبلک پلیس پہ. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ بڑی تعداد میں اس بات کا انتظام کیا ہے کہ روزانہ ابھی تک جو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے کہ 10,000 کک فوڈ ہم ڈیلی لوگوں کے گھروں پہ انشاءاللہ تعالیٰ سالن اور روٹی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ پہنچانے کا انتظام کر رہے ہیں. وہ ہمارے پاس اب تک ہمارے ڈونر نے ہم سے الحمدللہ ڈونر بھی اس حوالے سے ہم سے بڑے مطمئن ہیں کہ جو الخدمت کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں یا الخدمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ فنڈز دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ ان گھروں تک وہ پہنچانے میں الخدمت کے کارکن وہ پیش رہتے ہیں اور ہر گھر تک وہ پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قاضی صدرالدین صاحب جو ہے وہ اس وقت یہی کہہ رہے تھے کہ جو مشکل کی گھڑی ہے اور پریشانی ہے لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں کی مدد کے لیے، تو الخدمت کے جو ہے وہ رضاکار جو ہے وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں. ان کی پہلی ترجیح لوگوں کے گھروں میں جا کر راشن دینا ہے اور یہ کام الخدمت جو ہے وہ آج سے نہیں کئی عرصے سے یہ کام کر رہی ہے. بالخصوص یہ جو لاک ڈاؤن کی جو صورتحال اس وقت شہر کی پورے پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال خراب ہوئی ہے اس کرونا وائرس کے باعث. ایک تو وائرس سے لڑ رہے ہیں، پھر دوسرا بھوک سے بھی لڑا جا رہا ہے اور وائرس سے سرکار لڑ رہی ہے لیکن بھوک سے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر الخدمت کے جو رضاکار ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جی ناظرین، الخدمت کراچی کے میگا سینٹر کے حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، ان کے کام کو دیکھا جو یہاں پہ ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات جو ان کے ذمہ دار نے کہی کہ اگر رمضان آ رہا ہے اور پہلے جو ہم نے راشن 15 دن کا دیا وہ ختم ہو رہا ہے، اب آگے رمضان کی تیاری ہے. اب رمضان میں لوگوں کی خوبی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سیزن ٹرینڈ آرگنائزیشن، مطلب خصوصاً کرائسس مینجمنٹ، کرائسس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ این ڈی اے میں ہیڈ کوارٹر جو ہے نا خدمت میں ہونا چاہیے. بالکل، کہ گراس روٹ لیول پہ این ڈی اے میں نہیں ہے. این ڈی اے میں پروونشل لیول پہ ہیڈ آگ وہ یوز کرتی ہے، اور اگر این ڈی اے میں اور الخدمت اور باقی این جی اوز کا ایک گروپ بنا دیا جائے جو کہ شاید لوگ نہ بنائیں تو شاید اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر سیاست نہ ہو رہی ہوتی تو یہ اب تک سارے آن بورڈ ہو. جنرل صاحب کو کر لینا چاہیے، عمران خان کو چھوڑ کے جنرل صاحب کو کر لینا چاہیے. چلیں جنرل افضل صاحب اس میں اچھا ہمارے ساتھ اب خبیب فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں ندیم احمد صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ندیم صاحب، یہ بتائیے گا خبیب فاؤنڈیشن جو ہے آپ نے گلگت بلتستان کے اندر یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی تھوڑی سی جو ملک سے باہر جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں، تھوڑا سا بتائیں پھر ہم گفتگو آگے بڑھیں. اس وقت جی سب سے زیادہ جو گلگت بلتستان کا جیسے آپ نے ذکر کیا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ایڈیشنل ذمہ داری ہماری طرف آئی ہے وہ استنبول میں جو اس وقت پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے راشن پرووائڈ کرنا، ان کے لیے بنیادی ضروریات کی چیزوں کو پرووائڈ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا کام چل رہا ہے. اور ناظرین صاحب کتنے ہوں گے استنبول میں، کتنے ہوں گے اندازاً پاکستانی کتنے ہوں گے استنبول میں جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں؟ اور یہ صاحب اس میں اس وقت 3 کیٹیگریز ہیں. اس میں 800 کے قریب تو وہ سٹوڈنٹ ہیں جو اس وقت استنبول آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی ڈارمیٹریز کو چھوڑ کے آ گئے تھے اور وہ فلائٹس ان کی مس ہو گئیں. اور اس کے علاوہ قریباً 200 کے قریب فیملیز ہیں جو کہ وزٹ پہ گئی ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ ویسے بزنس یا اپنا کارڈ کا انتظار کر رہے تھے اور اب وہ پریشان ہو گئے، نہ انہیں کارڈ ملا نہ جاب ہے، وہ لوگ ہیں. پھر باقی جو اللیگل وہاں رہتے ہیں ان کی تو آپ تعداد ہی نہ پوچھیں، وہ 50,000 سائپرس وغیرہ جو نکلتے ہیں. کتنے 50,000؟ جی جی ہاں تو یہ تو بہت بڑی تعداد. اچھا ٹرکی میں تو آپ کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے. ہاں ٹرکی میں تو آپ کا نیٹ ورک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن وہ اللیگل امیگرینٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہوگا. آگے انہیں یونان نکلتے ہیں، پھر یورپ نکلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کہ جو واقعی کافی کٹا ہوا ہے اور 2-3 وجوہات کی وجہ سے بھی زیادہ کٹ جاتا ہے. اس کے مسالکی قسم کی جو صورتحال ہے وہاں پر خاص قسم کے، اس لیے ہمارے ہاں زیادہ توجہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان میں آپ کہاں کہاں کر رہے ہیں کام؟ دیکھیں اس وقت مین کام تو جو گلگت میں ہم لگاتار فوڈ دے رہے ہیں اور اب ہم تھوڑے دن میں فوڈ راشن پیکس دے رہے ہیں، گلگت سٹی میں یا آگے بھی کر دیں گے رمضان کے شروع ہوتے ہی. گلگت سٹی میں دے رہے ہیں یا کسی اور جگہ؟ گلگت میں کر رہے ہیں، پھر ہنزا اور چترال کی طرف بھی اب شروع کرنے والے ہیں، اور پھر سکردو میں ہمارا چل رہا ہے. سکردو میں ہمارا کالج ہے پچھلے 10 سال سے، اور سکردو میں ہر سال ہم ویسے بھی افطار پروگرام کرتے ہیں. سکردو میں چل رہا ہے، گھانچے میں چل رہا ہے، برا میں چل رہا ہے. یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ فوڈ ڈسٹریبیوشن جاری ہے، اور شگر بھی بلکہ اس میں شامل ہے. اس میں بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے، وہاں پہ بھی حالات بہت کمزور ہوئے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہوا ہے وہ علاقہ کٹا ہوا ہے اور وہاں مدد کی بہت ضرورت ہے.
اچھا اندازن کوئی کورونا کی انسیڈنٹس وہاں کیسے, کیونکہ سب سے پہلے یا تو کراچی میں آئے تھے یا پھر گلگت میں آئے تھے, بھی زیارات سے ہو کے لوگ وہاں واپس آئے تھے تو وہاں پر تھے. اب وہاں کچھ انسیڈنٹس کم ہوئے یا کہ نہیں؟ اور یہ سب وہاں پہ تعداد بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ چیک نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہی ہیں اور موومنٹ بالکل بند ہے, شہر بالکل بند ہے, اور تعداد جو ہے وہ چونکہ 20,000 سے زیادہ زائرین وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو اب ان میں سے کتنے پازیٹیو تھے, کیا پوزیشن تھی, اور یہ ابھی سے نہیں آ رہے, پچھلے تقریباً 3.5 مہینے سے وہاں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شفا دے, وہاں پہ ڈیتھ اتنا نہیں ہوا, ڈیتھ ٹول اتنا نہیں ہے, لیکن کورونا کے پیشنٹس ہیں وہاں پر. امیونٹی بھی وہاں کافی ہے, لوگ بھی سٹرانگ ہیں. یہ ہنزا اور چترال میں جو آپ شروع کر رہے ہیں, یہ ابھی اب بنیر کا میں آج پڑھا تھا, پہلا کیس وہاں بھی آ گیا بنیر کے علاقے میں بھی, اور یہ ہنزا اور چترال میں جو آپ کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کب سے راشننگ کا کریں گے یا کچھ اور بھی اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں؟ ہم مینلی اور یہ سب راشن کا ہی کریں گے. اس وقت وہاں پہ راشن کی ضرورت ہے اور وہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں فیلڈ کے ورکرز ہیں انہوں نے کہا ہے جی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو ہم انشاءاللہ ایک ہم نے چترال میں کی ہے ڈسٹریبیوشن, لیکن فردر اب ہم شروع کریں گے رمضان سے پہلے اگلے 2 دن کے اندر ہم وہاں پہ کچھ ڈسٹریبیوشنز پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ندیم صاحب, ابھی آپ نے ترکی میں رمضان پھنسے میں ہوئے, ہم پورا گلگت میں پورا مہینہ کریں گے اور سکردو میں بھی پورا مہینہ کریں گے رمضان. اچھا ندیم صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ ترکی میں 800 سے زیادہ پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ہم نیوز بلیٹن کے اندر بھی ہمیں ایک طالبہ نے فون کیا وہاں پہ رمشا, ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ایک اسپیشل جہاز لاہور پاکستان کے اندر جو ٹرکی شہری ہیں ان کو لینے آ رہا ہے, تو انہوں نے وہاں بکنگز کی, وہاں پہ کئی پاکستانیوں نے اس فلائٹ میں بکنگ کرائی پاکستان آنے کے لیے, لیکن حکومت پاکستان ان کو یہاں لانے سے منع کر رہی ہے. وہاں پہ موجود استنبول کا سفارت خانہ, وہ لوگ بہت اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی آپ کی حکام سے کوئی بات ہوئی ہے کہ ایک فلائٹ خالی آ رہی ہے, اس میں پاکستانی کو 200-250 آ سکتے ہیں, ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا؟ دیکھیں جو آفیشیل ارینجمنٹ ہے یہ تو حکومت کی پرائرٹی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کا زیادہ فوکس مڈل ایسٹ کی طرف ہے, اور ٹرکی میں چونکہ کرونا کافی زیادہ ہے اس وقت ہوا ہے, تو میرا خیال ہے ہماری حکومت تھوڑی ڈری ہوئی ہے کہ وہاں سے پیشنٹ زیادہ نہ آ جائیں. اور وہاں پہ جو اس وقت لوگ رہ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ واقعتاً پریشان ہیں, اور ہم بھی اس وقت کونسلیٹ کی کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. کونسلیٹ بہت ایکٹیو ہوا ہے اور خدمت کر رہے ہیں, لیکن والیوم بہت بڑا ہے, یعنی لوگوں کی اپروچ استنبول میں کونسلیٹ کو بہت زیادہ ہے, اور اس میں دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے بھی 2-3 دفعہ وعدہ کیا ہے کہ اسپیشل آپریشنز چلیں گے. میرا یہ بتائیے گا کہ ان میں جو وہاں پر وہ جو بھی یہ پاسبل ہو سکے گا. لیکن ایک خالی جہاز آ رہا ہے, ان کو کرنٹینہ کر دیں جیسے باقیوں کے لیے SOP ہے. نہیں, وہاں پر وہ کیا کرنٹینہ میں ہیں آلریڈی کہ نہیں گزرا بات؟ اب تو 2-2.5 مہینے ہو گئے, اب تو جس کے سمپٹمز ہیں وہ پتہ چلنا چاہیے اگر وہ آئسولیٹ ہو گیا ہوا ہے تو. نہیں, وہ تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے گھروں میں کرائے پہ رہ رہے ہیں یا کسی ہوٹلز میں رہ رہے ہیں, وہ تو موومنٹ تو وہاں ہے ہی نہیں بالکل, سارے لوگ ویسے کرنٹائنڈ ہیں, کوئی موو کر ہی نہیں کر رہا. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. جی جی چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا, آپ یہ گلف کی صورتحال ہے, گلف کے بارے میں یہ ہے کہ گلف والے خود بھیج رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں لے جاؤ, کہہ دی انہوں نے بھیج لیا, کہہ دی ہمارے نام کر دی ہم لے کے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی سیاست ہے نا, مجھے اس چیز سے نفرت ہوتی. 40,000 ہیں جس طرح دبئی سے آنا ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ اس دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے, اور اس دنیا کا نقشہ دسمبر تک مکمل طور بدل جائے گا. آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں, جو باقی چیزیں, میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ سوچتا ہوں, وہ بالکل یہ ہے کہ آپ اس منیمم اس جگہ پہ آ جائیں گے. دیکھیں, رات کو سونے کے لیے بنایا اللہ نے, آپ کو سلا دیا اللہ نے, جلدی سو رہا ہے, سب سے کسی کو آپ کوئی خواہش نہیں ہوتی. پھر سروائیول اس کے پاس فرمایا, وہ لوگ آپ سروائیول میں آئیں گے, ان لوگوں کی زندگی زیادہ بہتر ہوگی کہ جس کے پاس اپنی بکریاں ہوں گی, وہ چرائے گا اور اس کے بعد زندگی گزارے گا, یا اس کو کھیت ہوگا اور کھلیان پہ کام کرے گا. یہ جو آرٹیفیشل ہم نے ایک بہت دنیا آباد کی ہوئی تھی, یہ دنیا آخری اس میں نا وائنڈ اپ کے صورتحال میں, اور اس وائنڈ اپ کی صورتحال کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ اب تو یہ وائرس کچھ عرصے تک سبسائڈ کرے گا. یہ وائرس جو ہے جب آپ ایکٹیو ہوتا ہے, وائرس بالکل اس طرح بیہیو کرتا ہے جیسے ایک سانپ بیہیو کرتا ہے, کہ جس وقت اس کے اوپر لوگ حملہ آور ہوتے ہیں تو بل میں چھپ جاتا ہے, پھر وہ وقت دیکھتا ہے, پھر اس
पर दोबारा हमला हो जाता है, और ये बार बार जिंदा होता रहा है, बार बार उठता रहा है, और ये फिर सबसे बड़ी बात है कि जब उसके ऊपर आप वायरस के ऊपर जब हमला करते हैं, जब एंटीबॉडीज चलती हैं उसकी, जब इम्यूनिटी सिस्टम चलता है तो शक्लें बदल लेता है। तो वो वैक्सीन जो आपने इतनी मेहनत से तैयार की होती है वो बेकार हो जाती है। हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो है वो दोबारा तैयार होती है, दोबारा वो नया शक्ल बदलता है, और आप बता रहे 50,000 बंदा हर साल मरता है। चलिए अल्लाह करे जल्दी ये बीमारी हमसे जो है ना वो दूर हो जाए और उसकी कोई दवाई जो है वो ईजाद हो, लेकिन यहाँ पे दुआ के साथ दुआ बड़ा ज़रूरी है। इसी पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।